سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے عرض کرنی تھی جو بڑی فضیلت والی بھی ہے. دو آیتیں ہیں اور بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تحقیق کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جسے تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا. اس رسول کو برداشت نہیں ہوتا تمہارا تکلیف میں پڑنا. ایک صفت میرے رسول کی یہ بتائی, عزیز علیہ ما عنتم. رسول کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ امت تکلیف میں ہو. حریص علیکم بالمؤمنین, اور اس رسول کی دوسری عادت یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی بات کی وہ رسول طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی, کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. اور پھر تیسری چیز رب تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف الرحیم, نہایت ہی نرم دل اور رحم کرنے والا شفیق رسول تمہارے پاس آیا. یہ تین صفات لے کر کے میرے مصطفیٰ تشریف لائے. میرے عزیزوں, آج پھر سے میں نوجوانوں کو بیدار کرتا ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے درد پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے آج؟ تمہارا حقیقی مسیحا کون ہے؟ کون ہے جو تمہارے کرب کو, تمہارے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ آج دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سامنے جا کر ذکر کرو گے وہ مذاق اڑائے گا. تم اپنے غم کی داستان کسی کو سناؤ گے تو کل وہ چار لوگوں میں کہے گا دیکھا فلاں کیسی بلا میں مبتلا ہے. لیکن ایک ذات محمد الرسول اللہ کی ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن کی صفت ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا. ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں, ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس حضور کو ہوتا ہے, حضور اس کا احساس کرتے ہیں. لیکن یہ امت کا کیا, کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی احساس نہیں رکھتی, ان کے ناموس کا, ان کی محبت کا خیال نہیں رکھتی. سب کو اپنی اپنی من مانی کرنی ہے, اپنی طبیعت کی سننی ہے, مجھے اپنی خواہشات پہ جینا ہے. حضور کیا چاہتے ہیں وہ کسی کو نہیں چاہیے آج. لیکن اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امتی امتی کہا یا نہیں کہا؟ ہر گھڑی امتی امتی کہا. معراج کی شب میں بھی جا کر کے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کیا کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرماتے. معراج کی شب میں قبر کی گود میں بی بی آمنہ کے ہاں دودھ پینے کے ایام میں اور پھر مدینہ طیبہ کے احوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یاد کیا ہم جیسے نکموں کو یاد کیا, ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا, بلکہ رویا بھی کرتے تھے اپنی امت کی یاد میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کس بات پر رویا کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو بستر پر سوئے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اچانک بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے, عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہوتے اتنا کہ فجر ہوتی, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں, میں کپڑے سے سیک سیک کر کے نرم کیا کرتی. اور کبھی اگر بجلی کڑکے باہر یا ابر چھا جائے حضور اپنے گھر سے باہر نکل آتے, ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے, اس ابر کو ہٹا دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں ابر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے؟ آپ فرماتے اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب بھی عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی پھر ابر چھاتا تھا, تو میں اسی بات کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں یہ ابر اور یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان چیزوں کو ٹال دیا کرتا ہوں. کون ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اے سنی مسلمانوں, اگر حضور کو یاد نہ کرو گے تو پھر کس کو یاد کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایک بات میں صرف اتنی کہہ دوں
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وہ وقت جب آپ کا آخری تھا، ظاہری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے. حجرہ عائشہ میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں، بخار کی شدت ہے، ملک الموت اندر داخل ہوئے ہیں، حضور کی اجازت سے روح قبض کرنے آئے تھے. یہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا، نزع کا وقت، بہت شدید ہوتا ہے. آپ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے، کیونکہ جو جھیلا ہے وہ پھر واپس آیا نہیں بتانے کے لیے. نزع کا وقت، اس میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، پہچان نہیں پاتا اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو، حتیٰ کہ بعض نزع کی کیفیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھول جاتا ہے، نہیں یاد رہتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نزع کے وقت. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کیفیت میں جب نزع کا وقت تھا، ملک الموت قریب آئے تو کیا پوچھا جانتے ہیں؟ پوچھتے ہیں اے اسرائیل، یہ نزع کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، بہت درد والا ہوتا ہے، بتا تو ذرا کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس کیفیت میں ہر کوئی اپنے آپ میں رہتا ہے. اگر وہ رسول نزع کے وقت بھی اگر اپنی امت کو یاد کرتے ہوں تو کیا امت پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آج اپنے حبیب پاک کی عزت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بہانے بازیاں کی جا رہی؟ میرے عزیزوں، بہرحال کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں. بعض کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں، ہمارا اب بچا کیا ہے؟ میں جس طرح آپ کے درمیان بیانات کر رہا ہوں، سب کو پتا ہے، بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. لیکن میں صرف یہی چیز محسوس کرتا ہوں، جب تک اللہ نے آواز دی ہے یا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے، یہ امانت منتقل کر دی جائے، ورنہ قبر میں جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے، ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑے. کیونکہ سامنا تو اس رسول کا کرنا ہی ہے، قبر میں ہو یا حشر میں ہو. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا کیا تو اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے مجھے گندی گالیاں دی جاتی تھیں اور تو سن کر کے خاموش رہا کرتا تھا، ہمارے پاس جواب کیا رہ جائے گا؟ اے میرے عزیزوں، بات میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس رسول کے بارے میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم. اس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں. تمہارا تو تمہارا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی برداشت نہیں کرتے، وہ ایک ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے. امتی تو بہت الگ بات ہے. حدیث میں ملتا ہے جس لکڑی کو پکڑ کر میرے آقا خطبہ دیتے تھے جمعہ کو، ایک بار حضور نے چھوڑ دیا اس کو، وہ لکڑی رونے لگی اور اس کی آواز پوری مسجد میں آ رہی تھی. حضور بیچ خطبے سے اتر آئے اور جا کر کے اس لکڑی کو اٹھایا، سینے سے لگایا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا جو تم آواز سن رہے تھے یہ لکڑی کے رونے کی آواز ہے. کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھ سے جدا ہونے کے غم میں رو رہی تھی. میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور چھوڑ دیا تو میرے غم میں رو رہی تھی، لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا، میں خطبے سے اتر آیا. وہ رسول ہے. اگر ایک لکڑی جدائی کے غم میں روئے تو میرے آقا ممبر سے نیچے آ جائیں. امتی روئے تو کیا وہ رسول ہمارے خوابوں میں نہیں تشریف لائیں گے؟ اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے رو رو کر کے یہ لکھا تھا تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ. وہ ملا عبد الرحمن جامی ایک عاشق رسول تھا، ایک فنا فی الرسول. یہ نعت فارسی کی ہے، کبھی ہو سکے تو ترجمہ پیش کروں گا، جس کے ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہے، ایک ایک لفظ میں درد ہے. حج پہ جا کر کے علامہ عبد الرحمن جامی نے نعت لکھا اور کہا کسی کو نہیں سناؤں گا، سب سے پہلے جا کر میرے مصطفیٰ کے روضے پر سناؤں گا، حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے سناؤں گا. اس میں کہا کیا گیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے،
اور میری جان پھٹ چکی ہے کس بنیاد پر؟ آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں، آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا رہا ہے، اے اللہ کے رسول کرم فرما دیں۔ اور پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، کبھی مجھ جیسے مسکین اور غریب آدمی کے گھر کی طرف آپ کا گزر ہو جائے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، کوئی دولت رکھتا نہیں، اگر ایک بار مجھ مسکین کے گھر کی طرف سے آپ کا گزر بھی ہو جائے یا رسول اللہ، یہ عبد الرحمن جامی جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اس قدم کے نقشے پر اپنی گردن قربان کرے گا۔ فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ، میں اپنی جان وہاں پر پیش کر دوں گا جہاں جہاں آپ کے نالے پاک کا نقش پڑے گا۔ تو یہ نعت لکھ کر کے وہ پہنچے تھے، لیکن جانتے ہیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے، اس وقت جو شریف مکہ تھے، اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا۔ دوسرے دن گورنر آئے، مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے، پکڑا، کہا آپ نہیں جا سکتے، سارا قافلہ چلا گیا۔ کیا گناہ ہے پتہ نہیں، اس گورنر کو بھی نہیں معلوم، لیکن روک دیا گیا۔ عبد الرحمن جامی روتے رہے۔ دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے، درباری حکم ہے، مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے بہانے سے ایک اونٹ والے کو پیسے دے کر کہا تیرے اونٹ کے اوپر جو سامان لدتا ہے اس کی ایک گونی میں ایک تھیلے کے اندر مجھے سل دے اندر اور مدینے لے چل۔ مان لیا اس نے، تھیلے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا، اونٹ کے سامان میں چھپ گئے، مدینے کے راستے پر نکل رہے تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس گورنر کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے دوسرے دن اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں اونٹ پر فلاں سامان میں چھپ کر مدینے آ رہا ہے، اسے روک دو۔ دوسرے دن گورنر گیا اور اسی اونٹ کی تلاشی لی، سامان میں وہ نکل آئے، کہا کہ میں نے کل آپ کو روکا تھا، آج پھر جا رہے ہو۔ آپ نے حکم عدولی کی، اس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا۔ گورنر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے روکا جا رہا ہے۔ عبد الرحمن جامی جب جیل میں اندر تھے تو پھوٹ کر کے رونے لگے۔ ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی گھڑی یہی ہے کہ اسے مدینے سے جدا کر دیا جائے، اس کی جان نکل جائے گی۔ یاد وطن ستم کی دشت حرم سے لائی کیوں، اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ مدینے میں اپنے گھر کی یاد آ جانا بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ظلم ہے۔ مدینے میں اگر اپنا گھر یاد آ گیا یہ ظلم ہے۔ مدینے میں رہ کر کے اگر کسی کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے تو عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے، بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو، یا رسول اللہ رحم فرمائیں، کیا قصور ہے میرا۔ شریف مکہ گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا تیسرے دن کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ؟ کہا اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں 2 مرتبہ اسے روکا گیا، پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے، اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی، کون سی خطائیں، میرے آقا آپ کے مدینے میں وہ نہیں آ سکتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی بات مجھے عرض کرنی ہے۔ کہا کہ عبد الرحمن جامی کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ خطا کار ہے، اس لیے میں روک رہا ہوں کہ وہ آ کر میری قبر کے پاس ایک نعت سنانے والا ہے، اگر وہ سنایا تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، آج بھی درد کا احساس میرے آقا رکھتے ہیں۔ امام بوسیری کے ساتھ کیا ہوا؟ فالج کے موقع پر جب آپ کو لقوہ مار گیا تب آپ نے قصیدہ بردہ لکھا تھا، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، 170 اشعار لکھے تھے۔ فالج ہوا تھا لقوہ، اور اس وقت بھی میرے آقا خواب میں تشریف لائے،
اور صرف ہاتھ ان کے جسم پر پھیر کر دعا کیا کہ اللہ تجھے شفا دے دے، اور جو تو نے میری تعریف میں قصیدہ لکھا، لے میں اپنی چادر تجھے تحفے میں دیتا ہوں۔ چادر بھی عطا کی، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نہیں محسوس کر پائے تو آج آ جاؤ، اس آیت کو پڑھو۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اس بات پر میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو، حضرت ابو بکر شبلی یہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں، غوث پاک کے دادا مرشد ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب میں ایک عالم دین کو دیکھا، نہیں، ایک عالم دین نے خواب میں حضرت ابو بکر شبلی کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے، گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو وہ صبح اٹھ کر کے دوڑے دوڑے آئے اور حضرت شبلی کے پاس کہا کہ میں نے اس حالت میں آپ کو دیکھا خواب میں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنے قریب آپ بیٹھے ہوئے۔ وہ رونے لگے، کہا کہ تم نے جو دیکھا وہ صحیح ہے؟ پھر پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، مجھے بھی تو بتائیں۔ حضرت شبلی نے یہ فرمایا، میں ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا یہ عمل ہے، بس اسی کی پابندی کی بنیاد پر میرے آقا نے مجھے اتنا قریب کیا کہ جب بھی دیدار ہوتا ہے حضور کا تو مجھے بالکل قریب بٹھایا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ الحمدللہ ہمارا معمول ہے بہت سالوں سے، اس کے تجربات بھی ہم نے دیکھے، اس لیے آپ سب بھی اس کا ورد رکھیں، ہر نماز کے بعد اس آیت کو ضرور پڑھا کریں۔ یہ دو آیتیں سورہ توبہ کی آخر کی، اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں مولا نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، ایک کہ انہیں تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا، دوسرے یہ کہ وہ ایمان کی طلب رکھتے ہیں تمہارے، صرف اور صرف تم ایمان لے آؤ، حضور کی یہی ایک طلب ہے، یہی خواہش ہے۔ آپ کو پتا ہے وہ مکہ کا وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل ظالم مردود لعین نے میرے آقا پر ہاتھ اٹھائے تھے حرم پاک میں، خانہ کعبہ کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا اور زخمی کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے جو یہ گستاخی کی، لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے، کوئی قریب نہیں آیا۔ حضور وہاں سے پھر چل پڑے، اپنے گھر آئے۔ اس وقت حضور کے چچا امیر حمزہ، وہ پہلوان تھے مکہ کے لیکن ایمان والے نہیں تھے، ان کو اپنا دوسرا دین جو مکہ والوں کا تھا وہ پسند تھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ کافی لوگ لا چکے تھے لیکن امیر حمزہ نہیں لائے۔ تو امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے، بیچ راستے میں کسی نے پکڑ کر کے ان سے کہا حمزہ آج تمہارے بھتیجے محمد پر ابو جہل نے اتنا ہاتھ اٹھایا، سب کے سامنے اس نے مارا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ امیر حمزہ کو غیرت جاگ گئی، اپنے بھائی کا خون تو ہے، ایمان لائے ہوئے نہیں ہے، کفر میں، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ سگے بھتیجے ہیں امیر حمزہ کے، غیرت جاگ گئی، حضور کے پاس آئے ہی نہیں، سیدھے حرم میں گئے۔ ابو جہل میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے درمیان، اس کا جامہ پکڑا، کالر پکڑا، کھینچتے ہوئے صحن میں لائے اور بیچ صحن میں لا کر اس کو اتنا لاتوں سے گھوسوں سے مارا، خوب مارا، اور اس کے بعد کہا خبردار، تو سمجھتا ہے کہ محمد یتیم ہو گیا اور اس کے گھر میں کوئی نہیں، اس کے بعد اگر انگلی بھی اٹھائے گا تو توڑ ڈالوں گا۔ امیر حمزہ کا یہ جلال تھا، پورا قریش دیکھتا رہ گیا اور دوسرے لوگ خاموش رہ گئے کیونکہ امیر حمزہ کے مقابل میں کوئی نہیں آتا تھا۔ ابو جہل خوب پیٹا، مارا گیا اور اس کے بعد دم دبا کر چلا بھی گیا۔ امیر حمزہ چونکہ بدلہ لے چکے تھے اور آواز بھی بلند ہو گئی لوگوں کے درمیان کہ ہاں محمد کو جتنا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابو جہل نے
ہاتھ لگایا, اس سے کئی گنا زیادہ تو امیر حمزہ نے پیٹ ڈالا اس کو. حضرت امیر حمزہ آئے حضور کو ڈھونڈتے ہوئے کہ خوشخبری دے دوں. کہاں ہے حضور؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. آئے, کہا بھتیجے آج کا حادثہ مجھے پتا چلا کہ اس مردود نے تم پر ہاتھ اٹھایا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میری غیرت نہیں, گوارا نہیں کیا. میں آتا بھی تم سے ملنے تو کیسے آتا, اس لیے سیدھے میں شکار سے حرم میں گیا اور پہلے اس کو اچھی طرح سے پیٹا ہوں, لوگوں سے پوچھو, خوب مارا ہوں, اور پھر تمہارے پاس آیا ہوں, بدلہ لے چکا ہوں. حضور سنتے رہے سنتے رہے, امیر حمزہ بولتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر حمزہ نے کہا کہ بھول جاؤ غم کو, اب مسکرا تو دو, اب مسکرا تو دو. حضور کی مسکراہٹ کے طلبگار تھے. آپ مسکرا دو, ابھی جو ہو گیا ختم, میں نے بدلہ لے لیا آپ کی طرف سے. میرے آقا نے چہرہ اٹھایا اور پوچھا, حمزہ آپ میری خوشی چاہتے ہو, میری مسکراہٹ چاہتے ہو؟ کہا ہاں. میرے آقا نے فرمایا بدلے سے میں نہیں مسکراؤں گا, ایک بار آپ ایمان لے آؤ میں مسکرا دوں گا. کلمہ طیبہ پڑھو. امیر حمزہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے لینے کے بعد خوش نہ ہوتا ہو. صرف میں نے محمد کو دیکھا, وہ جیتے ہیں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان کی طلب میں جیتے ہیں. وہی قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین, وہ رسول تمہارے پاس آیا ہے جسے صرف تمہارے ایمان کی طلب ہے, تمہارے ایمان کی طلب. اور رؤوف الرحیم, نہایت ہی نرم اور نہایت ہی شفقت کرنے والا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کے کبھی اشعار پڑھو تو سمجھ میں آئے گا, وہ اتنا رحم کرنے والے رسول ہیں, اتنا رحم. میاں آپ آزما کر کے دیکھ لینا, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو, کسی کی بات آپ نے ٹال دیا ہو, ایک بار کسی نے آپ کو 100 روپے دیے, 1000 روپے دیے, 10,000 روپے دیے, نہیں لوٹائے, دوسری بار جاؤ اس سے مانگنے کے لیے, دروازہ بند کر لے گا, راستہ کاٹ لے گا. ہاں اگر کسی کے ساتھ آپ کے جھگڑے ہو چکے ہو, کیا پھر دوبارہ آپ اس کے سامنے جاتے ہیں؟ انسانوں کے حالات تو یہ ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا حال یہ ہے, رحم کا حال یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی یہ رحم کا معاملہ ہے. امت 1000 گناہ کرنے کے بعد بھی ایک بار دربار میں آتی ہے تو میرے آقا اسے بلا لیا کرتے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. اور پھر قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو فرشتے پکار رہے ہوں گے, فلاں بن فلاں کہاں ہے, میدان میں دکھ نہیں رہا ہے, پکڑ لاؤ, اس کا جرم ہے, فلاں مجرم ہے. جرم کی وجہ سے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے. فرشتوں کو ڈھونڈنے میں کوئی محنت لگنی ہے, وہ جہاں سے چاہیں گے اٹھا لیں گے. لیکن کچھ مجرموں کو میدان میں ڈھونڈا جا رہا ہوگا لیکن وہ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے. تو پھر اسی کو امام زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. کچھ لوگوں کو میرے آقا اپنی چادر میں چھپائے ہوئے ہوں گے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے, حدیث پاک میں. ان سے زیادہ رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کون کر سکتا ہے بتاؤ. حضور صحابہ سے کہتے ہیں تم قیامت کے دن مجھے اگر دیکھو گے تو کس حالت میں دیکھو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری حالت یہ ہوگی کہ میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی, میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی اور چادر کندھے سے کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے, خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں ڈھونڈتی ہے کہاں ہے میرا بچہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. جو رسول یہاں بھی رحم کرے اور قبر میں ہمارے پہنچنے کے بعد نکیرین سے پہلے ہی آ جائے اور پھر حشر میں ہماری سفارش کرے, تو اے سنی مسلمانوں بتاؤ کیا اس رسول کی یاد کرنا ہم پر حق نہیں ہے, کیا ہم پر فرض نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہی تو
ہمارا عین شیوا بن جائے, ہمارا دستور العین بن جائے, زندگی کا ہمارا مین مقصد یہ بن جائے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اسی بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے میرے عزیزوں, اسی میں عافیت ہے, اسی میں برکت ہے کہ اس بات پر جمے رہو اور اسی بات پر دنیا سے جاؤ. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.